کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے امام علی نے فرمایا متقی مومن کی آزمائش کی رفتار بارش کے زمین پر پڑنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ جو مصیبت جو پریشانی آئی ہے وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے یا اللہ کی جانب سے سزا ہے. اب میں اپنی زندگی کے بارے میں جانتی ہوں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے ناظرین اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہم سب کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے. یعنی جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا، کہا کہ مولا کیسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے یا کہ سزا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آنے والا امتحان ہے یہ تمہیں اللہ سے نزدیک کر دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے. اگر تمہیں اللہ سے نزدیک کر دے تو اس کا مطلب ہے آزمائش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو یہ در حقیقت سزا ہے تمہارے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ آزمائش کبھی کبھی انسان کو اللہ سے قریب بھی کر دیا کرتی ہے، اور اللہ سے قریب کرنے کا مطلب تقرب پروردگار عالم. میری اور آپ کی تمنا یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کریں. اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں تو پھر نہ انسان کو اپنی اولاد کے امتحان سے ڈر لگتا، نہ مال کے امتحان سے ڈر لگتا، کسی بھی قسم کے امتحان سے. ڈر والی بات آ جائیے ٹھیک ہے صاحب نازک سائلنسر نکلا ہوا ہے. جی کہاں سے شروع کروں؟ ڈر والی بات کیوں؟ دیکھیں بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی مال سے، اولاد سے، خوف سے، ڈر سے. تو اب جب انسان رضائے رب میں راضی ہے، رضائے الہی میں راضی ہے، تو اب وہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا اس انداز سے ہوگا کہ پروردگار عالم اس سے راضی رہے. اب جب رب العالمین کی رضائیت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین مثال ہمارے لیے مقتل کربلا ہے، کہ جہاں پر ہر قسم کا امتحان لیا گیا. یعنی خوف کا بھی امتحان تھا، چاروں جانب سے لشکر اشقیہ نے گھیر رکھا تھا، اور اولاد کا بھی امتحان تھا. یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کبھی اپنے بھتیجے حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی اپنے بھانجوں جناب اون محمد کے لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی یوسف کربلا 18 برس کے حضرت علی اکبر کے لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی برابر کے بھائی حضرت عباس علمدار کے بازوؤں کو اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس کے بعد جب کہ یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے آنے والی اگلی منزلیں کیا ہیں، یعنی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے گھر کی خواتین کو بازاروں میں لے جایا جائے گا. بازاروں میں لے کے جایا جائے گا وہاں سے. یار میرا مائک کیوں؟ جی تو مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آگے ان کے لیے شہادت کے بعد کتنی مشکل مناظر ہیں. یعنی کسی عام افراد کی اگر خواتین کو ان کی بے حرمتی کی جائے، بے ادبی کی جائے، ان کے ساتھ تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. کہا کہ خاندان رسالت کی خواتین، رسول کی نواسیاں، رسول کی بیٹیاں. معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ان کو بازاروں میں جانا پڑے گا، درباروں میں جانا پڑے گا. مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضائے رب میں راضی تھے، راضی پر رضا تھے، شکر کر رہے تھے پروردگار عالم کا، بار بار شکر کر رہے تھے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ جب ان سے پوچھا گیا دربار میں، یزید نے پوچھا، کہا کہ کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یعنی یہ ایک طریقے سے تانا زنی تھی. مگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس کے بدلے میں کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن اور جمال کے کچھ نہیں دیکھا. یعنی حضرت علی اکبر کے کلیجے پر ابن انس کی سنا لگنا، حضرت عباس کے بازو پر جانا، حضرت قاسم کی لاشیں پہ گھوڑے توڑنا، جناب اون محمد کا شہید ہو جانا، حضرت امام علی مقام کے گلے پہ شمر کا خنجر چل جانا. اور جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ میں نے سوائے جمال الہی کے، سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اصل خوبصورتی کیا تھی؟ اصل جمال الہی تقرب پروردگار عالم تھا. ان کو معلوم تھا کہ اگر رب راضی ہے تو سب کچھ راضی ہے، اور اگر رب راضی نہیں تو کچھ بھی راضی نہیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا پایا. اچھا ڈاکٹر
سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ سخت آزمائش مومنین پر ہوتی ہے، صاحبان ایمان پر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء پر جو آزمائشیں آئیں، اولیاء پر جو آزمائشیں آئیں، ہمارے ائمہ تعین پر جو آزمائشیں آئیں، اس کو تو ہم عام لوگ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، حضرت ایوب علیہ السلام۔ میں تو جب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اتنی سخت آزمائش بھی کسی کی ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال آپ کہاں تھی؟ حضرت ایوب، صبر ایوب، حضرت ایوب۔ حضرت ایوب جی۔ کیوں؟ سوال کیا تھا؟ مجھے سوال کیا؟ سوال ہے دنیا کیوں؟ تو جیسے کہ میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو امتحان دیے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کبھی وہ امتحان دینے کا؟ تو جو انبیاء علیہ السلام پر امتحان آئے، اس سے زیادہ سخت کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین و مرسلین تھے، سوچیے تو صحیح کہ جو ایک بچہ دنیا میں یتیم آیا ہو اور ابھی 5-6 برس کا ہے کہ اس کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اس کے بعد دادا بہت چاہتے تھے، دادا دنیا سے گزر گئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اتنے خوبصورت اخلاق حمیدہ کے اوصاف کے حامل شخصیت تھے کہ مکے میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، مگر جیسے ہی اعلان رسالت فرمایا، لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کے سر پر کوڑا پھینکنے لگے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المؤمنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا عقد ہوا تو پہلے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بعد دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ اتنے مصائب کی منزل ایک جانب نظر آتی ہے کہ جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں نا جن کو معرفت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے ناراض ہے، تبھی ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ راضی برضا ہے، جب وہ پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ تحرین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شکر پروردگار عالم کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کل 18 برس کی عمر میں دنیا سے گزر گئیں، مگر شکر رب العالمین کرتی رہیں۔ مولا کائنات 25 برس تک اپنے گھر کے دروازوں کو بند کیے بیٹھے رہے، مگر شکر پروردگار کرتے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم 14 برس قید میں رہے، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، مگر شکر پروردگار کرتے رہے۔ تو رب العالمین جتنی آزمائشیں اپنے صاحبان ایمان پر، مومنین پر ڈالتا جاتا ہے، اتنے ہی وہ ان آزمائشوں سے نکھرتے چلے جاتے ہیں اور کامل اور اکمل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک شعر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ نہیں جی بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ نہیں یہی کرے گی، کوئی بھی کر لے۔ ایکسٹرا تم دو گے، انٹرو یہ شیئر پڑے گی تو کہنا جی ناظرین۔ میں کہوں گی پہلے کلام پڑھ لیں پھر تم۔ ہاں پھر اس کے بعد کلام کے بعد جی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھے جواب دیا، بہت خوب۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک شعر پیش کروں۔ کیا نام کیا وقار ہے میرے حسین کا، کیا نام کیا وقار ہے میرے حسین کا، خالق شکر گزار ہے میرے حسین کا، میں نے ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، میں نے ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، اور اس پہ اختیار ہے میرے حسین کا۔ جی ناظرین اب وقت ہو جاتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ چند کلام کے اشعار پیش کریں۔ بہت شکریہ نقی، اس لیے کہ کربلا والوں کا بھی ذکر آیا، کربلا والوں کے عظیم امتحان کا بھی ذکر آیا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ چند اشعار کربلا کے حوالے سے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور ناظرین کو مستفیض کروں کہ مقصد قضا میں ڈھال کے حقدار بن گئے، مقصد قضا میں ڈھال کے حقدار بن گئے، عباس شاہدی کے علمدار بن گئے، چاروں طرف جہاں میں وفاؤں کا ذکر ہے، عباس کربلا کے وفادار بن گئے۔ 2 گز زمین قبر کی جب مجھ کو مل گئی، 2 گز زمین قبر کی جب مجھ کو مل گئی، ہم بھی عزا کے صدقے زمیندار بن گئے، تھے لشکر حسین میں عباس بالیقین، عباس راہ حق کے طرفدار بن گئے، اور سربت دعائے فاطمہ کہتے ہیں مجھ کو سب، مقطع عرض ہے کہ سربت دعائے فاطمہ کہتے ہیں مجھ کو سب، ہم کربلا کے ایسے عزادار بن گئے، مقصد قضا میں ڈھال کے خوددار بن گئے، عباس شاہدی کے علمدار بن گئے۔ جی ناظرین اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے اپنا ٹائم وقت دیا قائم ٹی وی کی ٹرانسمیشن کو۔ اب ناظرین وقت ہوتا ہے ہمارے اختتام کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنے مصروف وقت سے ہمیں پروگرام میں ہیلپ کرنے کے لیے وقت دیا۔ چلیے ناظرین اب وقت ہو چکا ہے ہیلپ کا ہی کی۔ ہیلپ
हेल्प कैसे की है? जी नाज़रीन, तुम्हारे अब्बा के लाए हुए समोसे तो बोलिए खड़े में, हमने हेल्प कौन सी की तुम्हारी? अच्छा चलो बिस्मिल्लाह। जी डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन अब प्रोग्राम का वक्त कम होता है। जी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। देखते रहिए कान टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया।